اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ واکمل ایمان المؤمنین والمسلمین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد مصطفیٰ وسائرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاولیاء مولا الموالي امام المتقین علی ابن ابی طالب ولا اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے، رسول اپنے پیارے نواسے امام حسین کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو تب بھی در امام حسین پہ آنا پڑے گا، اور اگر نجات چاہیے تب بھی در امام حسین پر آنا پڑے گا۔ اور عزیزان محترم، ایک بات اور یہاں پر کہنا چلوں، اگر معشوق الہی بننا چاہتے ہو تو عاشق حسین بن جاؤ، اگر محبوب الہی بننا چاہتے ہو تو محب حسین بن جاؤ۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، حدیث میں ہے کہ اللہ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اور زیارت حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جس کے لیے خیر یعنی نیکی کا ارادہ کرتا ہے پروردگار عالم، جس شخص کے لیے اس کے دل میں محبت امام حسین اور ان کی زیارت کا شوق اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس کے لیے سوء کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت امام حسین جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے بالکل قرآن میں جیسے جناب ابراہیم نے دعا کی ہے، جب جناب اسماعیل اور ہاجرہ کو کہاں پر چھوڑ دیا تھا؟ مکے میں۔ اے میرے پروردگار، میں اپنے بال بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ رہا ہوں جہاں پر آب و گیا نہیں ہے، مطلب رہنے کے اچھی حالت نہیں ہے، تم لوگوں کو، دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ بالکل یہی دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امام حسین علیہ السلام کے لیے کی ہے کہ پروردگار مومنوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے۔ اب عزیزان محترم ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، جس دل میں محبت حسین نظر آئے سمجھ لیجئے اس کے لیے رسول کی دعا قبول ہوئی ہے، اور جس کے دل میں محبت حسین نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ اس کے حق میں رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عظمت امام حسین علیہ السلام عزیزان محترم، کون ہے رسول؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا خلق نہ کی جاتی۔ یہ عزیزان محترم دنیا جس کے صدقے میں خلق ہو، جب وہ نماز کی حالت میں جائے اور اگر اس کے پشت پر ان کا نواسا حسین آ جائے تو حکم ہوتا ہے کہ تب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں۔ عزیزان محترم تو یہ ہے منزلت امام حسین علیہ السلام، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی منزلت یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کے درمیان ہے، روایت کا جملہ ہے آسمان والوں کے لیے دنیا میں سب سے بہتر شخص کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی ابن طالب ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان محترم پھر روایت کہتی ہے کہ اگر تمہیں جوار نبی، جوار مولا کائنات، جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چاہیے، معصومین کا جوار نصیب ہونا چاہیے تو پھر تم زیارت امام حسین کرو۔ روایت کی جملے عزیزان محترم اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، لہذا ہمارا وظیفہ ہے عزیزان محترم، اللہ سے دعا ہے اے میرے پروردگار جو لوگ زیارتوں پہ جا چکے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما اور پھر سے جانا نصیب کر، اور جو لوگ ابھی زیارت کے مشتاق ہیں زیارت نہیں کر سکے ہیں انہیں زیارت کے لیے موقع فراہم کر۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد، اے میرے پروردگار ہماری زندگی کو قرار دے۔ کیسی زندگی قرار دے؟ محمد و آل محمد کی زندگی جیسا قرار دے۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ جیسا ان کا طور طریقہ تھا، جو ان کا کردار تھا ہمارا بھی کردار ویسا ہو جائے۔ اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور ہماری موت بھی ویسے ہی قرار دے جیسے ہی جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے اہل بیت اس دنیا سے گئے ہیں۔ عزیزان محترم اگر یہ دو دعا ہمارے لیے قبول ہو جائے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل وہی ہو جو اہل بیت کا تھا اور ہماری زندگی وہاں پر ختم ہو رہی ہے جیسے زندگی اہل بیت ختم ہوئی ہے، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن کیا یہ ہم دل سے کہتے ہیں یا صرف ہماری زبان سے جب زیارت پڑھتے ہیں تب کرتے ہیں؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، عزیزان محترم کہتے ہیں نا کہ کاش کہ ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کامیاب ہوتے۔ تو یہ جملہ عزیزان محترم کیا ہے؟ یہ صرف دل سے ہے یا زبان سے ہے؟ اگر دل سے ہے تب تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کردار بھی وہی اپنانا پڑے گا، پھر آپ کو گفتار بھی وہی اپنانی پڑے گی جو اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے جو جس کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کے عمل کو ڈھالنا چاہتا ہے اپنے اندر، جو جس کا محب ہوتا ہے اپنے محبوب کے عمل کو اپنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ سچے محب اہل بیت ہیں، اگر آپ سچے عاشق اہل بیت اور امام حسین ہیں تو وہ کردار اپنانا پڑے گا، وہ کردار اپنانا پڑے گا جو اہل بیت علیہ السلام کا تھا، جو امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو پھر ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، سچے شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی درود پڑھیں گے۔
مولا آپ کے شیعہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت چاہنے والے ہو گئے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے کچھ نہیں کہا، جلتا ہوا تنور تھا، جلتا ہوا تنور تھا، کہا اس میں کچھ عزیزان محترم، اب یہیں پر امتحان ہے اس کی محبت کا اور اس کے اطاعت اور اس کے اعتماد اور اس کے بھروسے کا۔ اگر وہ صحیح معنی میں اپنے امام کو پہچانتا تو کبھی امام کے حکم سے سرپیچی نہیں کرتا، اس لیے کہ امام کبھی اپنے چاہنے والے کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر امام کا سچا محب ہے تو اسے اتنا یقین ہونا چاہیے تھا میرا امام کبھی مجھے ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، لیکن یہ گھبرا گیا۔ اسی اثنا میں ہارون مکی آئے، توجہ بتا لو، اسی اثنا میں ہارون مکی آئے اور مولا نے کہا اور فوراً وہ اس کے اندر چلے گئے تنور کے اندر۔ اب اس نے سوچا کہ شاید جل بھن کر کے ختم ہو گئے ہوں گے، مولا نے ہاتھ پکڑا کے تنور کے قریب لائے۔ جب تنور کے قریب لا کر دکھلاتے ہیں ہارون اس کے اندر بیٹھے تسبیح خدا کر رہے ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو ایسے شیعہ ہیں ہمارے درمیان، یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے واقعی اگر ہم سے امام آ کر کہہ دے تو پھر کیا ہمارے اندر اتنا گٹس ہے، ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے، ہمارے اندر اتنی استعداد ہے، ہمارے اندر اتنی لیاقت ہے کہ ہم امام کے حکم کو بالکل چوں چرا کے سر تسلیم خم ہو جائیں ان کے سامنے اور ان کی اطاعت کریں؟ اگر ایسے ہیں تو سچوں معنوں میں ہم امام کے پیروکار ہیں، ورنہ امام کے پیروکار نہیں ہیں۔ درود پڑھ دیجئے گا عظمت محمد و آل محمد۔ تو رسول نے فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ عزیزان محترم، چراغ سے اگر روشنی لینا ہے تو پھر چراغ سے دوری اختیار نہیں کرنی پڑے گی، چراغ کے قریب آنا پڑے گا، چراغ کے قریب آنا پڑے گا۔ انہی کو روشنی ملے گی جو اس سے قریب آئیں گے، جو دور دور رہیں گے انہیں روشنی نہیں ملے گی۔ اگر نجات چاہیے تو پھر کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، تب تو ساحل پہ جا کر پہنچیں گے۔ اگر دور سے کشتی کا نظارہ کرتے رہیں گے، عزیزان محترم آپ نے دیکھا ہے ٹریفک حوالدار کو یا ٹریفک پولیس کو، وہ جو ہے تمام لوگوں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ خود اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو عزیزان محترم کہ جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے وہ تو وہاں تک پہنچ جائیں، یا جنہوں نے ہم سے سیکھا ہے دوسرے اس میں آگے نکل جائیں، ہم صرف کشتی کو تاکتے رہ جائیں اور دوسرے لوگ نجات پا جائیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا اگر آپ کو ہدایت چاہیے اور اگر آپ کو نجات چاہیے تو در امام حسین پر آنا پڑے گا عزیزان محترم، اس لیے کہ امام میں حسین معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اے عزیزان محترم، پھر میں کہوں گا یہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں یا دل سے نکلتا ہے جملہ؟ سلم کے معنی کیا ہے؟ اے مولا آپ کو جس سے صلح ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ ہم کو پسند ہے۔ اے مولا جس سے آپ کو حرب ہے، جس سے آپ کو دشمنی ہے، ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا حسین کو صلح کس سے ہے، حسین کو دوستی کس سے ہے۔ حسین کو نماز پسند ہے، حسین کو تلاوت پسند ہے، حسین کو اتحاد پسند ہے، حسین کو ماں باپ کی اطاعت پسند ہے، حسین کو نماز شب پسند ہے، حسین کو اچھا کردار پسند ہے۔ اور حسین کو حرب کس سے ہے؟ حسین کو بے نمازی ناپسند ہے، حسین کو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنے والا ناپسند ہے، حسین کو سماج میں فساد برپا کرنے والا ناپسند ہے، حسین کو وہ شخص ناپسند ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جملہ جب ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں تو واقع معنوں میں ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا زبانی طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اگر کامیاب ہونا ہے عزیزان محترم ہم کو تو ہمیں امام حسین کے راستے کو چننا پڑے گا، ان کی راہ کو
اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نجات نہیں ملے گی، ہم ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ ویسے تو سب کے سب جتنے ائمہ ہیں کہتے ہیں نحن سفن اللہ ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، کہتے ہم سب کے سب اللہ کے سفینے ہیں، لیکن جو حسین کا سفینہ اور جو حسین کی کشتی ہے اس کی رفتار زیادہ ہے، اس کی وسعت زیادہ ہے۔ اور عزیزان محترم، اس کی اگر آپ کو اظہر من الشمس اور واضح سے واضح مثال دیکھنا ہو تو حر کو آپ دیکھ لیجئے عزیزان محترم، ادھر کشتی میں سوار ہوا جو ادھر تک ابھی جہنم میں تھا، ابھی جیسے ہی حسین کے لشکر میں آیا ہے جنتی بن گیا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان محترم، اپنی خاص محبت اور خاص لگاؤ امام حسین علیہ السلام رکھتے تھے۔ کون؟ کس سے؟ رسول خدا سے، اور رسول خدا کو بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت شغف اور بہت پیار تھا۔ عزیزان محترم، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہم مجلسیں برپا کر کے سوچ لیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے کافی ہے، آنسو بہانے لا کافی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ان سب کے ساتھ بہت ثواب ہے۔ روایت کا جملہ ہے مکھی کے برابر بھی اگر آنسو نکل آتا ہے، اور اس کی حدیں بھی ہیں، آنسو نکل کر آنکھ میں رہے یا گال پہ جاری ہو جائے، سب کے الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں عزیزان محترم، اس کی گناہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ معرفت ضروری ہے۔ جو چیز ضرورت ہے، معرفت ہم کو کتنی ہے امام حسین کی، اسی لیے تو رسول خدا نے کہا تھا ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ اس لیے کہ اگر ہم نہیں پہچان سکتے تو کیا سب دشمن تھے؟ مسلمان تھے، لیکن صحیح معنوں میں وہ پہچان نہیں سکے تھے عزیزان محترم، وہ پہچان نہیں سکے تھے۔ وہ قرآن صامت کو پہچانے لیکن قرآن ناطق کو نہیں پہچان سکے۔ حسین قرآن ناطق کا نام ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے، ان ماتمداری کے ذریعے سے، ان جلوسوں کے ذریعے سے پیغام عاشورہ کو نشر کریں، اور پیغام عاشورہ میں، تعلیمات عاشورہ میں اہداف و مقاصد امام حسین علیہ السلام کو، کون سی ایسی اہم چیز تھی جس چیز کے لیے حسین جیسی شخصیت، حسین جیسی عظیم شخصیت اپنی جان دینے کو قربان ہے۔ عزیزان محترم، وہ کتنی عظیم چیز ہوگی جس کے لیے امام حسین اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے کے لال کی قربانی دینے کے لیے قربان ہو گئے۔ اور عزیزان حد ہو گئی کہ اپنی ماں بہنوں کی چادروں کے چھننے کا بھی وعدہ کر لیا کہ اگر ایسا ہونے سے دین مبین اسلام بچ جاتا ہے تو میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ عزیزان محترم، جس مقصد اور جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اسلام کو بچایا ہے اور بچا کر پہنچایا ہے، اس کی پاسداری اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آخری بات کہہ دوں اور اس کے بعد ربط مصائب عزیزان محترم، ہو سکتا ہے امام حسین سے پہلے دنیا میں بہت فرقے ہوں اور ہیں، لیکن میرے حساب سے مجھے 2 فرقے نظر آتے ہیں امام حسین کے بعد۔ ایک فرقے کا نام حسینی ہے، ایک فرقے کا نام یزیدی ہے۔ توجہ گزاری مولانا محترم، ہو سکتا ہے امام حسین سے پہلے بہت سے فرقے ہوں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، آخری بات اور اس کے بعد ربط مصائب، لیکن امام حسین کے بعد 2 ہی فرقہ ہے، یا تو ایک حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، اچھا یہ جو دونوں فرقے ہیں یہ نام سے نہیں پہچانے جائیں گے بلکہ کردار کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ یہ دونوں فرقے نام سے نہیں پہچانے جائیں گے، کردار کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ نماز حسینیت ہے، روزہ حسینیت ہے، حج حسینیت ہے، زکوٰۃ حسینیت ہے، سماج میں اتحاد حسینیت ہے، عزاداری حسینیت ہے،
ماں باپ کے ساتھ احترام حسینیت ہے، بہنوں کے ساتھ پیار حسینیت ہے، بڑے والد کا احترام حسینیت ہے، علماء کا احترام حسینیت ہے، دین کی پابندی کرنا حسینیت ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ گنتے چلے جائیے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حسینیت ہے، حسینیت ہے۔ شراب یزیدیت ہے، شراب یزیدیت ہے۔ عزیزان محترم، کہنا چاہتا ہوں ہر نمازی حسینی ہے، چاہے کہیں بھی رہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ہر نمازی حسینی ہے، چاہے کہیں بھی رہے، اور ہر شرابی یزیدی ہے، چاہے یہی رہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کردار امام حسین سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ اگر ان کے کردار سے میچ کرتا ہے، ملتا ہے، تو صحیح معنوں میں ہم حسینی ہیں عزیزان محترم۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا للہ محرم کے مہینے میں، اس ماہ عزا کے مہینے میں ہمیں متحد ہونا ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے امام حسین کے لیے عزاداری برپا کریں، اور اچھے سے اچھے طریقے سے برپا کریں۔ ایک بات اور کہہ دوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے عزیزان محترم، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنی بڑی بڑی مجلس کرنے کی، کھانا پکانے کی، تبرک بانٹنے کی، اس کو کہیں کہ ڈونیشن دے دیا جائے۔ عزیزان محترم، تو صرف اگر آپ کو ڈونیشن دینا ہے، پیسہ دینا ہے، تو ماہ عزا کے پیسے سے نکال کے، حسین کی عزاداری سے کم کر کے۔ ارے آپ کو اگر دینا ہے تو آپ کی اہلیہ جو 5,000 کی جو ساڑی پہنتی ہے، کیا 3,000 کی اگر ساڑی پہن لیں گی تو اس میں کمی آ جائے گی؟ یہ بات تھوڑی سخت ہے عزیزان محترم، لیکن سماج کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ بھیا اتنا مہنگا، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دکھلانے کے لیے نہیں ہے تو آپ پانی پہ تبرک بانٹ دیجئے، آپ پانی پہ تبرک بانٹ دیجئے، آپ پانی ہی پلا دیجئے، اور اگر ہے تو جتنا کر سکتے ہیں کریے۔ دیکھیے جنگ کے زمانے میں ایران میں، جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، کسی نے آیت اللہ عظمیٰ امام خمینی قدس سرہ سے سوال کیا کہ یہ جو محرم میں، ماہ محرم میں اچھے چاول پکائے جا رہے ہیں، اچھا چاول جو خرچ ہو رہا ہے، اس میں ہم کمی کر کے یہ چاول ہم محاذ پر بھیج دیں، ہم یہ چاول محاذ پہ بھیج دیں۔ جو لشکر وہاں پر آمادگی کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے ملک ہے، اس کے لیے، تو کہا کہ کیا امام حسین کے غم سے ہی کم کر کے عزاداری جو اور تمہارے گھروں میں اکٹھا ہے اس میں سے دو۔ عزیزان محترم، یہ عزیزان محترم یہی وجہ ہے۔ کیوں اس کی وجہ؟ اس لیے کہ علماء نے دیکھ لیا 1.25 لاکھ یا کم سے کم 25,000 حاجیوں کے مجمع میں رسول نے جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو لوگ اس کو تو فراموش کر بیٹھے۔ کربلا میں تو کل 72 اپنے تھے، اگر اس کو اسی طرح سے نہ نشر کیا جائے تو کل دنیا کہنے لگے کہ یہ جھوٹی جنگ ہے، یہ افسانہ ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے اس سے زیادہ مقدار میں عزائے امام حسین برپا کرنا چاہیے۔ درود پڑھیے گا عزیزان محترم، لہذا یہ ضروری ہے۔ آپ کو ڈونیشن دینا ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے مال سے دیجئے۔ جو حسین کے نام پہ ہاں نہیں ہے تو آپ نہیں کریے، پانی پلا دیجئے، لیکن ہے تو کریے، کوئی ٹوکے نہ عزیزان محترم۔ اس لیے کہ امام، آپ انشاءاللہ موقع ملے گا سناؤں گا ابھی آپ کو فضیلت امام حسین علیہ السلام کی۔ کیا رسول، آخری بات، رسول جب معراج پر گئے ہیں، جب تمام آسمانوں کو طے کرتے ہوئے جب مقصد اور مطالب کی طرف پہنچے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود، جو دیکھنا چاہے وہاں پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہاں دنیا کی بات نہیں ہے، عرش پہ لکھا ہوا عزیزان محترم، یہ رسول کے حدیث
نہیں گویا آپ سمجھتے کیا امام حسین علیہ السلام کو دنیا نے سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھ لیتی عزیزان محترم تو کبھی وہ کام نہیں کرتی جو لوگ حیوانوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ عزیزان محترم آج 3 محرم کی شب آ گئی. یہ ایام اعضا کتنی جلدی جلدی گزر رہے ہیں. اللہ اے میرے پروردگار ہمیں جو دن بچے ہیں اس میں جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم اپنی مقدار کے مطابق مجلس اعضا برپا کر سکیں, جلوس نکال سکیں, زہرا کو ان کے لال کو پوسا دے سکیں, اپنے آنسو اپنی اے مولا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان آنکھوں سے گناہ کیے ہو لیکن انہی آنکھوں سے ہم اشک اعضا بھی جاری کرتے ہیں. اے مولا ہمارے گناہوں کو ان اشک اعضا کی طفیل میں معاف فرمانا. ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی ارواح کو بھی جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یہ عزیزان محترم کیسا ظلم ہوا ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا عزیزان محترم. وہ امام زمانہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اسی بنا پر امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں جب کربلا یاد کرتا ہوں, تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. کیوں نہ خون کے آنسو روئے؟ اے عزیزان محترم کربلا میں کیسی کیسی شخصیتیں قربان ہو گئی. اے عزیزان محترم حسین کے لیے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے تاکہ زہرا کے لال کو کربلا میں شہید کر دیا جائے. ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین کو بلا کر کہتی ہیں اے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں مخالف سمت میں لشکر پہ لشکر آیا جا رہا ہے, کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ عزیزان محترم کہتے ہیں بہن میرے ایک بچپن کا دوست ہے حبیب, میں نے اسے خط لکھ دیا ہے, خط ملتے ہی وہ چلا آئے گا. خط کا مضمون کیا ہے؟ یہ خط ہے حسین کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. اے حسین اے حبیب تم جانتے ہو کہ ہماری رسول خدا سے کیا نسبت ہے, میں نرغہ عادہ میں گھر گیا ہوں, ہو سکے تو جلدی آ جانا. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ ساتھ میں بچے اور عورتیں بھی ہیں. عزیزان محترم روایت بتاتی ہے کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرمانا چاہ رہے تھے, اسی اثنا میں دق الباب ہوا. سوال ہوا من الباب, ارے دروازے پر کون ہے؟ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی امام حسین کا نام سنا جناب حبیب کھڑے ہو گئے. ارے خط کو لیا, آنکھوں سے چوما, آنکھوں پہ لگایا, منہ سے بوسا لیا, اور اس کے بعد جب تحریر پڑھی تو بی بی نے پوچھا کس کا خط ہے اور کیا لکھا ہے؟ مولا نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام ایسے ایسے نرغہ عادہ میں گھر گئے ہیں. اللہ اللہ عزیزان مطلب ایک مرتبہ جناب حبیب صرف آزمانا چاہ رہے تھے کہ کش میں مبتلا ہوں, جاؤں یا نہ جاؤں. حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب تمہیں فرزند رسول بلائے اور تم سوچ رہے ہو. ارے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم اپنے غلام کو بھیجا اور کہا دیکھو کوفہ کے ماحول ناسازگار ہے, تم فلاں مقام پر پہنچو, میں ہو سکتا ہے تھوڑی آنے میں دیر ہو جائے, میں وہاں پر آؤں گا. اب جب جناب حبیب مختلف راستوں سے نکلے ہیں, مختلف راستے سے نکل کر جیسے ہی گھوڑے سے تھوڑا سا قریب ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جناب حبیب کا غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو اے رہوار میں امام حسین کی مدد کرنے کو چلوں گا. ارے حبیب نے یہ جملہ سنا, اللہ اللہ, ارے میرے آقا پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اب ان کے اوپر جان دینے کے لیے آمادہ ہے. جناب حبیب نے کہا جا, میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. اس نے کہا کہ مولا جب تک آپ کی خدمت میں تھا آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا, اب تو میں ارے فرزند رسول کی خدمت
خدمت کرنا چاہتا ہوں، ساتھ میں لیا، لے کر چلے، جیسے ہی لے کر چلے کوفہ کی جانب سے گرد آنا شروع ہوئی، جیسے ہی گرد اڑنا شروع ہوئی ادھر سے استقبال کے لیے جناب قاسم، جناب آل محمد، جناب عباس اور بے نفس نفیس، ارے مولا خود چلے آئے۔ لیکن اسی اسنا میں ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا، اے حبیب خوشا نصیب علی کی بیٹی زینب، ارے تمہیں سلام کہتی ہے، اتنا سننا تھا۔ حبیب سر کے پیر بیٹھ گئے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اللہ اللہ سیدانیہ اب غلاموں کو سلام، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے اس حقیر سے نذرانے کو قبول فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ و نافعہ عنایت فرما۔ میرے معبود جو بے روزگار ہو ان کو غیب سے روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہو ان کو اولاد عطا فرما۔ میرے معبود ہمیں میل جول اتحاد قائم رکھ۔ میرے معبود جو بھی شیعہ حضرات زائرین زیارتوں پر گئے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے معبود ادبات عالیہ علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ میرے معبود جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کے دامن کو ساتھ میں لے کر جائیں۔ میرے معبود اس مجلس میں خاص دعا ہے کہ اپنے آخری حجت منتخب خون حسین نازنین زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔